السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھومن ناظرین۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے آج مالی سال 2021-22 کا بجٹ پیش کر دیا۔ اس بجٹ کے اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں۔ ترقیاتی بجٹ 630 ارب سے بڑھا کر 900 ارب روپے کیا گیا ہے، جبکہ زراعت کے شعبے کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبوں کو 3411 ارب روپے دیے جائیں گے۔ سندھ کو خصوصی گرانٹ کے لیے 12 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ کم از کم ماہانہ تنخواہ 20,000 روپے ادا کی جائے گی اور تنخواہ دار طبقے کے لیے کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ بہت اہم نقطہ ہے اس بجٹ کا، بلکہ پہلے سے عائد ٹیکس میں ریلیف دیا گیا ہے، چھوٹ دی گئی ہے۔ ایاز امیر صاحب، تحریک انصاف کی حکومت کا یہ تیسرا بجٹ ہے۔ جب پہلا بجٹ پیش کیا تھا اس حکومت نے تو ان کا کہنا تھا کہ معیشت ICU میں وینٹیلیٹر پر ہے، اور آج وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ معیشت کو کئی طوفانوں سے نکال کر ہم ساحل پر لے آئے ہیں۔ جیسے کہ شرح نمو 4% کا دعویٰ کر رہی تھی یہ حکومت، اس کے مطابق آپ کی نظر میں یہ بجٹ کیسا ہے؟ کہ آپ اس کو عوام دوست بجٹ کہیں گے؟ نہیں، دو تین جملے تو ہماری سیاسی ڈسکورس سے نکل جانے چاہیے۔ ایک تو ہے عوام دوست، اور ایک جو اردو پریس نے ایک اصطلاح عام کی ہوئی ہے، یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے۔ یہ دو تین جو ہیں ہمیں اصطلاحیں جو ہے بالکل نکالنی چاہیے۔ ہماری جو بجٹ اور جو فائنینشیل پلاننگ ہوتی ہے اس میں کوئی اتنی گنجائش ہوتی نہیں ہے، تھوڑی بہت ہی وہ ہوتی ہے، کوئی 10% وہ بڑھا دیا اس کا گورنمنٹ سرونٹس کی تنخواہیں۔ باقی جو بڑے چنکس ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، ہر سال ہم کہتے ہیں جب سے ہم چھوٹے تھے اب تک لے کے زیادہ جاتی ہے۔ اب پہلے نہیں تھا، ڈیٹ سروسنگ کو زیادہ چلے جاتی ہیں، پھر ہمارا ڈیفنس ہے، پھر ایک قرضہ جات سے ہم باقی کام چلاتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شوکت ترین کا سٹائل تھوڑا پاپولسٹ ہے، تھوڑا ایک عوامی قسم کا ہے، گروتھ ہوگی، یہ ہوگی، فلانا ہونا۔ ایک بینکر کا جو ان کا ماضی ہے اس کو پاپولسٹ جو ہے عوامی قسم کا لگنا بڑا مشکل ہے، لیکن شاید تجربہ کار ہیں اور وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور جو انہوں نے ایک ایمفسس دی ہے PTI کی جو ہے اس میں فائنینشیل پلاننگ میں، کہ گروتھ کی طرف جائیں اور یہ ٹیکسز وغیرہ جو ہے اتنا بوجھ نہ ڈالیں، وہ ایک ڈپارچر ہے۔ وہ ہمیں پہلے بھی پتا تھا بجٹ سے، اب بھی ہے، اور یہی ان کا مین اپروچ ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے باہر کے پاکستانیوں کا کہ وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، جو ان کا پیسہ ہے اور قرضہ جات، اس سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس گورنمنٹ کی ایک اچھی چیز ہے، اب تیسرے سال میں جو کہہ رہے ہیں کہ IMF کے ٹیکسز وغیرہ جو ہیں، جو IMF کے پہلے اہداف تھے کہ بجلی کا ٹیرف بڑھے گا، یہ اگر وہ ایسا ہوتا، حفیظ شیخ والا فارمولا جاری رہتا، تو لوگوں کی چیخیں جو ہیں وہ نکل آنی تھی۔ تو ایک تھوڑا سا استحکام جو ہے، چیخ و پکار جو ہے پچھلے سالوں کی نسبت وہ کم ہوئی ہے۔ مہنگائی کی بھی وہ جو کم از کم پکارنا تھا وہ پہلے سے کم ہوا ہے۔ اور جو اپوزیشن کی جو ریاکشن ہم دیکھ رہے ہیں، ان سے اگر بجٹ تقاریر گھسی پٹی ہوتی ہیں تو ہمارے اپوزیشن والوں کی بھی جو واویلا ہوتا ہے بالکل گھسا پٹا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑے سرمایہ دار ہیں اس ملک میں، دونوں جو بڑی اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز ہیں۔ یہ باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے عوام کا درد ان کے دل کو کھائی جا رہا ہے اور یہاں سے خون نکل رہا ہے۔ یہ اب بلاول بھٹو جو ہے اومنی گروپ، اور یہ جو ہے حدیبیہ پیپر ملز والے شہباز، جس طرح یہی بات کرتے ہیں، بھئی آپ نے اگر وہ پڑھا ہوا ہو، کوئی ایک کمپریہنسو کریٹیک، اکنامک کریٹیک بتائیں اور آلٹرنیٹیوز دیں کہ ایسے ہو سکتا تھا، ایسے ہو سکتا تھا، یہ کچھ کر سکتے تھے۔ بڑے کوئی کون سے بلاول کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی مہنگائی ہے 25% تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ سندھ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 25% کریں گے اضافہ۔ وہ تو ایک اپنی وہ تقریر میں جس کی میں نے بڑی تعریف کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو آرمڈ فورسز کی 150 گنا زیادہ ہونی چاہیے، فلانے کی 70% ہونی چاہیے، فلانے کی یہ ہونی چاہیے۔ تو ان کا کیا ہے اور شہباز شریف کا کیا ہے اور اپوزیشن پارٹیز کا کیا ہے؟ ان سے یا تو یہ کہیں نا، ہونا یہ چاہیے، دیکھیے ہونا یہ چاہیے کہ امیر طبقات رو پڑے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ کبھی پاکستان میں ہونا نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے گھر یہاں اسلام آباد میں بنے ہوئے ہیں، آپ مری روڈ جب آپ مری کے راستے میں جائیں، وہ 10 کنال کے
وہ جو گھر ہیں ایگریکلچرل کہ جی فارمز بنیں گے، ان فارموں میں دیکھیں کتنی سبزیاں وہ ہو رہی ہیں اور کیا وہ کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹیکس لگائیں نا۔ جو بڑے سیکٹرز ہیں ہمارے شہروں کے، وہاں پہ بجلی کے ریٹ زیادہ کریں، گھروں پہ ٹیکسز لگائیں، وہ کوئی نہیں کرے گا۔ ایک زمانے میں ایک سال میں ایک پروپوزل آئی تھی کہ بڑے ٹیکس بڑے گھروں پہ لگاتی ہیں، کسی کی ہمت ہے کیسے کرے؟ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے جو بالکل بے دریغ ہے، جس پہ نہ کوئی قانون لگتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیچاروں جن کی زمینیں لی گئی ہیں انہی پہ مقدمات ہو رہے ہیں، میڈیا بھی اس میں شامل ہے، ساری کی ساری میڈیا شامل ہے، کوئی چیخو پکار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی چیزیں یہاں پہ ہونی نہیں ہیں، یہاں پہ کھل کے ڈیبیٹ بھی نہیں کبھی ہونی، کیونکہ یہ قدغنے ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ ہمارے ریزرویشنز ہیں۔ تو اس سرمایہ دارانہ بجٹ ہوتے ہیں، سیٹھوں کے لیے ہوتا ہے، جو اوپر طبقات ہیں ان کو کبھی کوئی زیادہ کبھی خراش بھی نہیں آتی پاکستانی بجٹس میں۔ اب بھی ایسا ہی ہوا ہے، وہ چھوٹی موٹی ہوں گی چیزیں، ہم کہہ دیں گے کہ وہ جو 3 منٹ کی کال ہوگی اس سے زیادہ ہوگی، ہائے ہائے یہ کیا کر دیا، زیادتی کیا کر دی۔ ہماری وہ ساری ڈیبیٹ جو ہے قومی اسمبلی میں بھی اور یہاں پہ بھی اور میڈیا میں بھی چھوٹے چھوٹے پیرامیٹرز کے بیچ میں چلتی رہے گی۔ ٹھیک، سلمان صاحب مجھے آپ سے ترقیاتی بجٹ سے متعلق جاننا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کریڈٹ دیں گے اس حکومت کو کہ کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا؟ دیکھیں مریم، پولیٹیکل گورنمنٹ کیسی بھی ہو تو جو اس کا لیڈر ہوتا ہے، سیاسی لیڈر کا حسن یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشر لیتا ہے کہ آج کا اگر آپ بجٹ دیکھیں تو بجٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پرائم منسٹر پہ بھی پریشر تھا، اور خاص طور پہ جس شخص نے یہ بجٹ پیش کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ منصب سنبھالنے سے 1 ہفتہ پہلے اس حکومت کی پالیسیز پہ اپنے تحفظات ظاہر کیے تھے، اور خاص طور پہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا۔ لیکن آپ نے سلمان صاحب کہ IMF کا پریشر نہیں لیا، ٹیکسز نہیں لگائے گئے؟ دیکھیں IMF کا پریشر جب آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں نا ساہوکار سے، اچھا، تو وہ پریشر لینا پڑتا ہے۔ میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے مشکل صورتحال کے اندر ایک اچھا سیاسی بجٹ دیا ہے، اچھا، ایک سیاسی حکومت کا۔ میں نے کہا نا کہ سیاسی حکومتیں وہ پریشر لیتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ پیش کر دیا ہے۔ یہ بجٹ آئندہ سال کا بجٹ ہے کہ آئندہ سال میں اس پہ انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے۔ دیکھیں باتیں اور دعوے کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ جب یہ بجٹ آج میں سن رہا تھا تو مجھے تو وہ تقاریر بھی یاد آ رہی تھی۔ خود آپ اگر تحریک انصاف کا منشور اٹھا کے دیکھیں تو آئیڈیل منشور تھا۔ بالکل، آپ جناب پرائم منسٹر کی اب بطور اپوزیشن لیڈر جب وہ تحریک انصاف کے سربراہ تھے، جو وہ باتیں کہہ رہے تھے وہ اپیل کرتی تھی دل کو، اس لیے کہ ابھی جو بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے بڑے سیٹھوں پہ ٹیکس نہیں لگتا، کہ بات یہ کہ آپ کے بجٹ کے وہ جیسے کہتے ہیں نا برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، یہ ساری برگ گرتی تھی تو تنخواہ داروں پہ، کہ بات یہ کہ یہ سارا بوجھ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام اٹھاتے ہیں، وہ تو ٹیکس بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں پر اربوں کمانے والے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ نے جو IMF کی بات کی ہے، دیکھیں بات یہ کہ IMF کن شرائط پہ آپ کو لونز دیتا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑے بڑی ہاؤسنگ کالونیز، یہ بڑے بڑے سیٹ، یہ ساہوکار ان کو نچوڑیں۔ ان کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یوٹیلٹی بلز کے بارے میں۔ اصل آدمی وہاں سے نچوڑا جاتا ہے۔ آج کی پوری تقریر میں آپ کو نہ بجلی کی بات ہوئی ہے، نہ گیس کی بات ہوئی ہے، نہ پیٹرولیم کی ہوئی ہے۔ اور یہ بات شوکت ترین صاحب نے کل کہی تھی کہ جو ٹیرف کہا جا رہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا۔ خدا کرے کہ یہ ایسی بات ہی ہو، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے کہ اگر آپ بجلی کی قیمتوں کے آگے آج بند باندھ دیں۔ دیکھیں یہ واحد چیز ایسی ہے کہ آپ ساری مہنگائی کا جائزہ لے لیں، واحد چیز ایسی ہے یہ بجلی، یہ گیس اور یہ پیٹرولیم، ان کی قیمتوں میں اضافے کی بھنک بھی پڑ جائے نا تو منٹوں کے اندر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس پہ وہ پریشر لاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ جتنا زیادہ کماتے ہیں وہ تو ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹیکسیشن ہے، جو آپ ریونیوز کے ٹارگٹ دیتے ہیں، وہ کسی حکومت نے بھی پورے نہیں کیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ ہر حکومت اپنے بجٹ کو وہ انقلابی کہتی ہے، مشکل صورتحال میں بہتر بجٹ کہتی ہے، اور یہ بات درست کہی گئی ہے کہ جی اپوزیشن دیکھیں اس سے پہلے آج کم از کم وہ سین ہم نے نہیں دیکھا جس میں بجٹ پھاڑ کے ہوا میں لہرائے جاتے تھے۔ کوئی چیز بھی ایسی نئی نہیں ہو رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ دیا ہے یہ مشکل صورتحال کے اندر، اگر میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں
کہ یہ ایک انتخابی بجٹ ہے. کیسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت نے انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے. میں پھر بھی انہیں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگر ان کی نیت درست ہے تو کم از کم لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے, اور حکومت وہی کامیاب ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کا یہ تاثر عام ہو کہ وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. کہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ 30 سال کا بجٹ ایسے دے رہے ہیں, اور یہ بجٹ آئندہ سال کے لیے ہے. اب شوکت ترین صاحب, ان کے لیے امتحان تھا, ان کے لیے چیلنج تھا. انہوں نے ایک اچھا بجٹ پیش کر کے دکھایا ہے, لیکن ہمارا ایک بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ 3 سال کے اندر چوتھا وزیر خزانہ ہے. اب چوتھے وزیر خزانہ نے جو کچھ کہا ہے اس حوالے سے وہی جواب دیا ہے. اور میں پھر آخری بات یہ کہوں گا کہ ہم حکومت کو کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ انہوں نے اچھا بجٹ دیا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد. ایک بات جو زراعت کے حوالے سے ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر قحط نہیں ہے, فاقہ کشی نہیں ہوئی تو زراعت کی وجہ سے نہیں ہوئی, بمپر کراپس آئی ہیں. لیکن اب یہ نہیں ہونا, دیکھیں 12 ارب روپیہ رکھا گیا ہے, یہ جو 12 ارب لگا ہے یہ آپ اس پہ تحقیقات کریں. یہ جو درآمدات اربوں کی ہم باہر سے کرتے ہیں نا, کہ گندم بھی امپورٹ ہو رہی ہے, چینی بھی امپورٹ ہو رہی ہے, اور یہ خوردنی تیل کیا پاکستان کے اندر ہمیں مکی کاشت نہیں کر سکتے؟ یہ جو اس پہ اربوں ڈالر پاکستان کا خرچ ہوتا ہے. اور اچھا کیا کہ گورنمنٹ نے خوردنی تیل اور گھی کے پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ ختم کیا ہے. اور یہ جو ٹیکس گورنمنٹ ختم کر رہی ہے, پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جو گھی کی قیمتوں اور خوردنی تیل کی قیمت, گفتگو ہے, جب بات کرنے دینا. جی, خوردنی تیل اور گھی کی قیمتوں میں یہ پچھلے 1 سال کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے, یہ عام آدمی کو پتا ہے, یہ چکوال والوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کتنا اضافہ, کم از کم 100 روپے اضافہ ہوا ہے. اب اس ٹیکس کے خاتمے کے بعد کیا وہ جو اضافہ ہوا تھا وہ نیچے کی طرف آ سکے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیزوں کا جائزہ لے کے بھی ان چیزوں کے اندر اعتدال لانا پڑے گا جن میں آگ لگی ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن سلمان صاحب کی نظر میں ایک اچھا بجٹ ہے, سیاسی بجٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, حقیقت پسندانہ ہے یہ بجٹ, اس پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ ترقیاتی بجٹ سے آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ترقیاتی بجٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی اگر مثال لی جائے تو 402 ارب روپے تھے, 220 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. تو اب بجٹ تو پیش کر دیا حکومت نے, اس پر عمل درآمد ہو پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں, یہ آپریشنل پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ صرف اس بجٹ کے لیے نہیں ہے, ہر سال حکومتوں کو آپریشنل پرابلمز ہوتی ہیں. جہاں تک اس بجٹ کا تعلق ہے, بجٹ تو ایک طرح کا فائنینشل روڈ میپ ہوتا ہے 1 سال کے لیے حکومت کا, اور درمیان میں تبدیلیاں بھی بجٹ میں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس وقت جو یہ بجٹ آیا ہے اس میں پروگریسو تھنکنگ ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو شوکت ترین کی ایک یہ تھنکنگ تھی جس کا انہوں نے آج سے 1-2 ہفتہ پہلے بھی اظہار کیا تھا, کہ جو ٹرکل ڈاؤن فلسفی ہے اکنامک گروتھ کی, ڈیولپمنٹ کی, کہ بڑے لوگ پیسہ بنائیں گے, انڈسٹری چلے گی بڑے لوگوں کی, تو غریب غربا کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا, یہ ہے ٹرکل ڈاؤن. لیکن تجربہ ہمارا بتاتا ہے, اور جو انہوں نے صحیح بات کہی ہے, کہ ٹرکل ڈاؤن نیچے نہیں پہنچتا, اور ٹرکل ڈاؤن میں ہمیشہ غربت بڑھتی ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دور کرنے کے لیے ڈائریکٹلی جو مڈل لیول ہے آپ کا اور اس سے لوور لیول کے طبقے ہیں آپ کے, ان کو یہاں پہ کنسیشنز آفر کی ہیں, فیسلٹیز ان کو دی ہیں. اس کے علاوہ ایگریکلچر کی طرف بھی خصوصی توجہ ہے, اور جو پاکستان کا جو امپورٹ کا بل اگر آپ نے کم کرنا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے ایگریکلچر کو امپروو کرنا پڑے گا, کیونکہ گندم منگا رہے ہیں, دالیں باہر سے ہم منگا رہے ہیں, کاٹن بھی ہم باہر سے منگا رہے ہیں, تو یہ ہمارا امپورٹ کا بل ہوتا ہے. تو امپورٹ کے بل کم کرنے کے لیے ایگریکلچر میں اگر ڈیولپمنٹ ہوگی, بہتری ہوگی, تو پھر آپ کا خود بخود جو ہے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کے سلسلے میں جو پرپوزلز دی گئی ہیں اس کو اگر پراپرلی امپلیمنٹ کریں, خاص کر کے سیلف اسیسمنٹ اسکیم کو ایکسیپٹ کریں گے, اور جو ڈسکریشنری پاور ہیں ٹیکسیشن والوں کی, کیونکہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ لوگوں کو بہت خراب کرتا ہے, خاص کر جو یہ سپاٹ پہ پہنچ کے چھاپے چھپے مارتے ہیں اور یہ انسپیکٹر ان کے پہنچتے ہیں, وہ کافی پرابلم کریٹ, اس کو انہوں نے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو امپلیمنٹ اہم ہوگا,
کیونکہ اس سے یہ ہے اگر یہ باتیں صحیح ٹیکسیشن کے سلسلے میں امپلیمنٹ ہو گئیں تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سوں کا ٹیکس سے ریلیٹڈ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے منافع میں کمی ہو جائے گی. ان کو منافع سے آپ یہ کہیے کہ ان کے جو پیسے وہ جمع کرتے ہیں نا اس میں کمی آ جائے گی. وہ ان میں کمی آ جائے گی. اچھا اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز یہ ہے جو چیلنج ہے حکومت کے لیے, دو قسم کا چیلنج ہے. پہلا چیلنج تو حکومت کے لیے یہ ہے کہ جو جن طبقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ فائدہ ان کو واقعی پہنچے, یہ ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ریونیو کلیکشن پہ زیادہ توجہ دینی پڑے گی کیونکہ ٹیکس کم کیا گیا ہے نا اس دفعہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس باقی رہ گیا ہے اس کو آپ جو ہے کلیکٹ کریں, اور اس میں ایک تو گڈ گورننس کا ایشو آتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس سسٹم کو یا جو ہے اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں. مثلا اس میں ہم جو کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہے اس کو انکریج کریں کیونکہ کریڈٹ کارڈ ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے. جس طرح فوڈ اگر آپ خریدتے ہیں کریڈٹ کارڈ پہ تو آپ کو ٹیکس 5% ہوتا ہے, ویسے وہ 16% ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ دوسرے بزنس کے اندر بھی یہ کہیں کہ جو کریڈٹ کارڈ کو جو استعمال کرے گا اس کا ٹیکس کم ہوگا. فائدہ اس کا یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ پہ ٹیکس چوری نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے, دکاندار اس کو غائب نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف اس کی امپلیمنٹیشن اگر ایفیکٹو ہو گئی تو یہ بجٹ کافی فائدہ مند ہوگا عوام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی, اور یہ اس لیے ایک اچھا روڈ میپ ہے, سکسیس ہے اس کے امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کے مطابق بھی بجٹ اچھا ہے لیکن اگر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. خاور, چوتھے وزیر خزانہ نے حکومت کا تیسرا بجٹ پیش کیا ہے. زمینی حقائق کیا ہیں یہ آپ سے جانیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. فنڈ تو مختص کر دیے, انتخابات کب ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال شوکت ترین صاحب کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا آپ نیوز روم میں تھیں اور میں نے یہاں سے یہ سٹوری بریک کی تھی, غالباً 31 مارچ تھا اس سال کا. تو جہاں پہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ شوکت ترین صاحب کو ایز اے وزیر خزانہ لایا جا رہا ہے تو ایک بہت بڑی خبر تھی کیونکہ حماد اظہر صاحب ابھی ایک آدھ دن ہوئے آئے تھے, حفیظ شیخ صاحب چلے گئے تھے. تو تب یہ فیصلہ ہوا تو میری جب بات ہوئی تو لوگوں سے میں نے یہی پوچھا کہ جی کیا وجہ شوکت ترین صاحب ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں. تو اب یہ آپ کے حماد اظہر صاحب ینگ آپ کے پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, تو کافی پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی تعریفیں کرتے رہے ہیں, تو ان کو بالکل ہی آپ نے ایک آدھ دن کے اندر ہی چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو اس وقت جہاں پہ جو ایک انر سرکل ہے پرائم منسٹر صاحب کا, وہاں پہ جہاں یہ فیصلہ ہوا تو وہاں پہ ایک ہی بات زیر بحث تھی کہ شوکت ترین صاحب ہیں وہ ہی نوز دا آرٹ کہ کس طرح آپ نے پبلک سپینڈنگ کو بڑھانا ہے. تو آج کا بجٹ جب آپ دیکھتی ہیں تو اس میں ایک ہی نقطے پہ زیادہ سے زیادہ فوکس یہ ہے کیونکہ ہمارے جیسے ملک کے اندر جو سپینڈنگ ہے وہ گورنمنٹ ہی کرتی ہے اور سب سے زیادہ گورنمنٹ کے پاس ہی یہ پیسہ موجود ہوتا ہے کہ وہ پبلک سپینڈنگ کر سکے, جس سے سرٹن روزگار مہیا ہوتے ہیں. جو ہے دیکھیں بغیر سود کے چھوٹے کاشتکاروں کو جو قرضہ دینے کا کہا گیا 5 لاکھ تک ہر گھر سے جو لوگ قرضہ لے سکتے ہیں. اسمال اور میڈیم پرائز جو انڈسٹری ہے ان کے لیے جو قرضہ جات کی فراہمی کا ایک بڑا آسان رستہ بتایا گیا ہے. ٹیکسز لگانے کی بجائے ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے. تو تمام جو ماہر معاشیات کے مطابق اور انکلوڈنگ سلمان غنی صاحب نے جو آج بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا بجٹ ہے اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کھل کے نہیں کہا, انہوں نے 6 دفعہ کہہ کے کریڈٹ دے پھر سے واپس دے دیا, کھل کے نہیں کہا. ایک ہاف ہارٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں, ہاف ہارٹڈ انہوں نے ایک اپریسیشن کیا, اتنا اس طرح ایکسپلین کر لیتے ہیں. تو اب دیکھیں بجٹ تو پیش ہو گیا, اب یہ ہے کہ اگلے سال پورا جو پتہ ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس بجٹ کے اندر جو آپ نے تخمینے لگائے ہیں, جو آپ نے جو پیسے رکھے ہیں آن گراؤنڈ, ان کی امپلیمنٹیشن کو آپ کس طرح انشور کریں گے. تو ابھی جو آثار سامنے آ رہے ہیں, جس طرح پچھلے جب سے یہ موجودہ وزیر خزانہ آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پبلک بارونگ ہے بینک سے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے. مختلف جو انڈسٹریز ہیں وہ پیسہ بینک سے لے رہے ہیں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے. تو اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو ایک گروتھ اورینٹڈ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. ایگریکلچر آپ کو یاد ہوگا جب گزشتہ روز اکنامک سروے کے حوالے سے اعداد و شمار شیئر کیے گئے تھے تو شوکت ترین صاحب نے ایک سنٹینس میں بات کی تھی, اور میرے خیال میں یہ جو ہے پالیسی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے پاکستان کے تمام آنے والی حکومتوں کی بھی, کہ زراعت اور زراعت
اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے کسی بھی سطح کے اوپر تو ہمیں اپنے ملک کی زراعت کو فوکس کرنا پڑے گا. 2/3 آپ کی آبادی کا جو رورل ایریا کے اندر رہتی ہے. اکثر ہم نے ذکر بھی کیا ہے اور یہ پروون فیکٹ ہے کہ آپ کی 40 سے 50% جو امپلائمنٹ ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر جنریٹ کرتا ہے. آپ نے اگر ایکسپورٹس بڑھانی بھی ہے, کاٹن ہے جس طرح, باقی جو دوسری چیزیں ہیں, گڈز انڈسٹری ہے, وہاں پہ بھی آپ کو زراعت کے اندر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو امید تو یہی کی جا رہی ہے. اب جو آئندہ سال جب جون میں ہم بیٹھیں گے تو تب دیکھیں گے کہ یہ جو سارے کا سارا ایک جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پہ کس لیول کا امپلیمنٹ کیا گیا ہے. 5.8 ٹریلین جو آپ نے ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں, یہ بہت بڑا آپ کے لیے چیلنج ہے, اس کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی آپ کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں. بالکل آئی ایم ایف نے جو آپ سے کہا, آپ نے کہا کہ جی فی الوقت ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو کیا آئی ایم ایف کو آپ یہ منوانے کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمیں زیادہ اور ٹیکسز لگوانے کی ضرورت نہیں ہے, بجلی مہنگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جو باقی جو یوٹیلیٹیز کے اوپر جو ہمیشہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک پریشر رہتا ہے کہ کیونکہ آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھ نہیں سکتا, لہٰذا جو آپ نے ہم سے پیسے لینے وہ اس کو واپس کرنے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ عام لوگوں کے اوپر آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر دیں. تو یہ بڑے ifs and buts ہیں. لیکن گیونگ دا سرکمسٹانسز, جو سلمان غنی صاحب نے ایک آدھا کومنٹ دیا ہے ہاف ہارٹیڈ, میں ایک فلی جو ہے اس کو کر دیتا ہوں پوری طرح کہ یہ گڈ بجٹ. اگین اب دیکھتے ہیں کہ جو آئندہ سال اس کے اوپر کس درجے جو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, اور ساتھ میں اپوزیشن جماعتیں جو ہماری ہیں وہ ملک کے اندر جو سیاسی جو عدم استحکام کے حوالے سے ان کا کوشش ہے وہ اگر چکوال سے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی نشست سے اٹھ کر شوکت ترین صاحب کو مبارکباد دی, داد سمیٹی انہوں نے اچھا بجٹ پیش کرنے پر. ایک طرف شوکت ترین صاحب نے آج داد سمیٹی ہے, جبکہ دوسری طرف بجٹ کے موقع پر جہانگیر ترین کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے. تو بجٹ کا اور جہانگیر ترین کا کوئی تعلق ہے یا نہیں, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کے خلاف مالیاتی فراڈ اور منی لانڈرنگ کے مقدمات درج کیے ہیں, جس پر انہیں خدشہ تھا کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. اسی سلسلے میں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا, ضمانت کی درخواست کی. لیکن آج ایف آئی اے نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر کہا ہے کہ جہانگیر ترین اور علی ترین کی گرفتاری درکار نہیں ہے, جس پر جہانگیر ترین نے ضمانت کی درخواستیں واپس لے لی ہیں. اور راجہ ریاض نے کہا ہے کہ آج انصاف کی جیت ہوئی ہے. ایاز میر صاحب, جہانگیر ترین کو ملنے والے ریلیف کی ٹائمنگ کو کچھ اہمیت دیں گے آپ؟ ایک طرف حکومت کو بجٹ منظور کروانے کے لیے نمبرز کی ضرورت ہے, دوسری طرف وہ گروپ جو حکومت کو آنکھیں دکھا رہا تھا اب مطمئن ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف مل گیا ہے. جی انصاف ہر جگہ مل رہا ہے, یہاں پہ وافر انصاف کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے بغاوت کر دینی تھی. کس کو یہاں سزا ملی ہے, کس کی ضمانت یہاں پہ اپروو نہیں ہوئی؟ جو پاکستان کے خادم اول ہیں سابقہ شہباز شریف صاحب, ان کو سزا ہوئی ہے. ایک ان کے جو ہنرمند فرزند ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جوائی, جوائی کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ داماد. وہ جی داماد, وہ وہاں انہوں نے وہ جلا دیا سارا دفتر, اور پتہ نہیں کون سا وہ ایم عالم روڈ پہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے, جن کو سزا ملی قائد انقلاب, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ہوا ہی نہیں پاکستانی جورسپروڈنس میں کہ آپ کو سزا ملی اور ضمانت ملے اور آپ باہر چلے جائیں. حمزہ شہباز کو کوئی ملی ہے. اومنی گروپ کے کیسز کہاں گئے, وہ کدھر گئے کیسز سارے؟ تو اب جو ہے ایک تو شوکت ترین صاحب کا گروتھ ریٹ ہوگا, اور وہ جو کہہ دیا جی وہ انتخابی بجٹ بن رہے, ایک وہ گروتھ ہوگا, ایک مفاہمت کی سیاست ہوگی. کوئی مطلب شور شرابہ ہوا ہے, روایتی قسم کے جملے نکلے ہیں منہ سے, ساروں سے. تو جب اتنا انصاف تقسیم ہو رہا ہے تو جہانگیر ترین نے کون سا یہاں پہ گناہ کیا تھا؟ بجٹ تو تب ہوتا کہ سارے شوگر انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیتے. اگر 2 انڈسٹریز نیشنلائز ہونے کے قابل ہیں پاکستان میں, ایک شوگر ہے, ایک سیمنٹ ہے, کسی نے ہاتھ بھی ان کو لگانا ہے, کسی نے سوچنا بھی ہے ایسے. تو خواہ کہ یہ باتیں ہیں ہماری. یہ کراچی میں جو ابھی حالیہ واقعات ہوئے ہیں وہ میرے خیال تفصیل آدھی تو میں بیان نہیں کر سکتا, آدھی یاد نہیں رہتی. ایسے چیزیں یہاں پہ چلتی ہیں, نہ کوئی بات ہے نہ کچھ ہے. تو اس میں ہم یہ گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ ایک نظام ہے یہ جو ہم کہہ رہے تھے شوکت ترین یہاں سے آئے وہاں سے آئے. آپ 3 پارٹیز جو بڑی پارٹیز ان کو لے لیں,
फाइनेंस मिनिस्टर उनका एक कॉमन बना लें, वो घूमता रहेगा, पॉलिसीज उसकी चेंज नहीं होंगी। पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसीज तो चेंज नहीं होती, वो सारा एक जो है उसके बारे में कंसेंसस है। कौन सी यहाँ पे कन्फ्रंटेशन और कुछ नहीं, बुनियादी मसाइल पे यहाँ पे कोई कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान में नहीं है, मुकम्मल इत्तफाक राय है। इकोनॉमिक पॉलिसी पे, इकोनॉमिक डायरेक्शन पे फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जी हम पे मुकदमा बनना है या नहीं बनना, हमें वहाँ पे करना है या नहीं है, हमारा हुदैबिया केस दोबारा से रिवाइव करना, उस पे झगड़े हैं, ये ज़ाती झगड़े हैं। तो ये जो हम कहते हैं अदम इस्तेकाम आएगा तो अफगानिस्तान की तरफ से आएगा, अंदरूनी या बलूचिस्तान से। यहाँ पे सब वो रावी क्या है, रावी शांत लिखता है, कुछ भी नहीं, सुकून लिख रहा है, चैन लिख रहा है। ठीक है सलमान साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब तरीन ग्रुप मुतमईन है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होकर दोबारा मुतहरिक तो नहीं होगा ये? देखें मरियम, अगर गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में किसी एक शख्स को इंसाफ मिला है तो वो जनाब जहांगीर तरीन है। और ये इसका एतराफ़ खुद उनके तर्जुमान राजा रियाज साहब ने किया कि हमें इंसाफ मिल गया। और राजा साहब को यकीन था, क्योंकि आप देखें उनके ग्रुप के लोग शुरू से कह रहे थे कि हम बजट में इमरान खान साहब का साथ देंगे, और आज राजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ही हमारे लीडर हैं। असल में बात ये कि शुगर स्कैंडल जो था ना, उसमें इंक्वायरी करने वाले भी वही थे, मुकदमा दर्ज करने वाले भी वही थे, मुकदमे की अप्रूवल देने वाले भी वही थे, मुकदमे को जस्टिफाई करने वाले भी वही थे, अच्छा। और अब मुकदमे में रिलीफ देने वाले भी वही हैं। और ये बात तो दुरुस्त है। देखें, हम सियासतदानों के बारे में तो कह सकते हैं कि जी वो सियासतदान लंदन में बैठे हैं, वो ओमनी ग्रुप है, वो फलां। हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो सियासतदान है ना, सियासतदानों के साथ हम सुथरी करते हैं और फिर हम सियासतदानों से रजू भी करते हैं, इसलिए कि सहाफ़त और सियासत का चोली दामन का साथ है। और अयाज अमीर साहब का तो दोनों पार्टी से चूँकि तल्लक भी रहा है, लेकिन एक और शख्स भी बाहर बैठा है, वो कौन? जो सजा याफ्ता है, दुबई में बैठा हुआ है। अच्छा। उसका नाम पाकिस्तान में लेते, पाकिस्तान की अदालतों ने उसे सजा दी है, उसे तो हम मुजरम भी कहते हुए डरते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जो है, ना समाजी इंसाफ है, ना सियासी इंसाफ है, ना इंतजामी इंसाफ है। अदालती इंसाफ के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, बात एक इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ की तो भी तहरीक इंसाफ से थी, दो नहीं एक पाकिस्तान। मेरा ख्याल ये इसकी तहवील तहरीक इंसाफ वाले बेहतर जानेंगे। अलबत्ता ये मेरे लिए, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये रिलीफ आर्जी है तरीन साहब के लिए, ये मुस्तकिल, ये आने वाला दिन बताएगा। चूंकि 2 माह पहले भी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा क्राइसिस आया था, मामला तय हुए थे, वो बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं, अभी तक जेलों में अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये हम खबर से पूछेंगे रिलीफ आर्जी है या मुस्तकिल है, लेकिन उससे पहले इस रिलीफ के बाद क्या खान साहब और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात मामूल पर आ गए हैं या आ जाएंगे, इसी पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आपने हमेशा सियासी जमातों में अंदरूनी इख्तलाफात की बात की है। अब जो जहांगीर तरीन को रिलीफ मिला है, इससे समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक अंदरूनी रस्साकशी चल रही थी वो किसी हद तक कम होगी और खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाएंगे? देखिए, अव्वल तो रस्साकशी तो मेरा ख्याल नहीं थी, ये ज़रूर था कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर वो कुछ लोग ऑपरेट कर रहे थे। अच्छा। लेकिन अब भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कम से कम ऐसा एविडेंस नहीं मिला, इमरान खान की लीडरशिप को चैलेंज नहीं किया था अभी तक कम से कम। और ये सिलसिला जो है आइंदा भी चल सकता है, अपनी जगह ये प्रेशर ग्रुप के तौर पे मौजूद हो सकते हैं। अच्छा। देखिए, पार्टियां जो है ना, हम जैसे मुल्कों में वो पार्टियां नहीं होती जिस तरह के आपको कम्युनिस्ट मुल्कों में पार्टियां मिलती हैं। अच्छा। या और भी पार्टियां जो कि उन स्टाइल के ऊपर बनती होती नॉन कम्युनिस्ट, लेकिन वो फिलॉसफी फ्रेमवर्क वही इस्तेमाल करती, जिन्हें हम केडर पार्टी कहते हैं। जो केडर पार्टीज होती हैं उसमें ये चीज़ें टॉलरेट नहीं होती। अच्छा। जो मैस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल पार्टी है, पीटीआई है, पीएमएलएन है, ये मैस पार्टीज हैं। केडर पार्टी जो हमारे यहाँ है वो जमात इस्लामी है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज जो है वो होता है। लेकिन एक बेसिक सवाल जो इस वक्त अहम है हमारे लिए जी, वो ये है कि हुकूमत को ये सोचना होगा कि जो बजट में रियायतें दी हैं और एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग इसमें मौजूद है, इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए और टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो बैन अल-अक़वामी सतह पे भी इनको सुरखरू करें, अंदरूनी तौर पे भी करें, उसमें गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। अच्छा। और गुड गवर्नेंस के लिए
پاکستان میں آپ کو جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کے سسٹم کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے ہسٹوریکلی سپیکنگ کہ پولیٹیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ پولیٹیکل ہوتی ہے۔ پہلے پاکستان میں پوڈو آیا 49 میں، پھر پروڈو آیا، پھر ایبڈو آیا، پھر نیب آیا، اور پھر یہ اب یہ والا آیا، چینی والا آیا۔ تو ان سب میں ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے، لہٰذا اگر گورنمنٹ اس میں الجھی رہے گی تو اس کی ایبلٹی پروفیشنلزم کی اور اس کی ایبلٹی گڈ گورننس کی وہ کمپرومائز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جس قسم کا جو بجٹ دیا ہے یہ بجٹ کنفرنٹریشن کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا۔ اگر کنفرنٹریشن رکھیں گے پارٹی کے اندر پارٹی کے باہر تو یہ بجٹ کولیپس کر جائے گا سال کے اندر۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ خاور آپ کیا کہیں گے، خبر کیا ہے، یہ ریلیف عارضی ہے یا مستقل بنیادوں پر اب ریلیف دیا گیا ہے اس فیکٹر کو؟ دیکھیں فرام دا ڈے ون جب سے یہ جہانگیر خان ترین کا ایشو بنا ہے ود ان پی ٹی آئی اور یہ ان کا گروپ سامنے آیا تو بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے، اور میری بھی شروع دن سے یہی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی شائبہ نہیں دیا کہ ایز ایف کے جی وہ کسی دن بغاوت کر دیں گے اپنی حکومت کے خلاف، اپنی پارٹی کے خلاف، اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیں گے، یا پھر عثمان بزدار کی حکومت کو پنجاب کے اندر کوئی نقب زنی کا ان کا پلان ہے، وہاں پہ کچھ اس طرح کا کوئی سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ ان کے خلاف کیسز ہیں، چارجز ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، عدالت کے اندر موجود ہیں۔ عدالت میں انہوں نے ایک استدعا بھی کی ہوئی تھی کہ ان کی جو ملز کے کو آڈٹ ہونا تھا، تو وہ تو میرے خیال میں جو اطلاعات یہی ہیں کہ آڈٹ عدالت نے کہا ہے کہ ہونا ہے، اور ساری جس طرح باقی ملوں کا بھی ہو رہا ہے۔ جہاں تک ایف آئی اے کا تعلق ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں ابھی ان کو اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی عدالت کے سامنے سارے کا سارا معاملہ رکھ دیا گیا ہے۔ ایک چیز اس میں جو میرے خیال میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ میں نے، آپ نے یا کسی اور نے اس سارے معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کیا تھا، یہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے خود یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ یہ سارے کا سارا مسئلہ پیش آیا، چینی مہنگی ہوئی، 126 ارب روپے کا ڈاکہ لگا، اور یہ ایک جو کمیشن بھی انہوں نے خود ہی بنایا تھا، اس کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو میرے خیال میں آئندہ جو ایک چیلنج ضرور رہے گا موجودہ حکومت کے لیے، اور سوال پوچھا جاتا رہے گا پرائم منسٹر عمران خان سے، باقی حکومتیں ان کے عہدیداروں سے، کہ یہ کام جو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں، جہانگیر خان ترین ہے یا باقی جو شوگر ملز مالکان ہیں جن کو وہ مافیا کا نام دیتے رہے ہیں، تو کیا ان کے حوالے سے جو آپ نے کارروائیاں شروع کی تھی وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچی ہے یا نہیں، نکلا اس سے کیا آپ کیا نکالنا چاہتے تھے؟ تو آنے والے دنوں کے اندر یہ سلمان صاحب کی بالکل اچھی سے وہ رپورٹ کا کیا بنا؟ دیکھیں وہ جو رپورٹ ہے وہ علی ظفر صاحب نے، آپ یہ اس میں تھوڑا سا نا کافی زیادہ کنفیوژن ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی آفیشیل رپورٹ ہے۔ پارٹی کے اندر چونکہ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، پارٹی کے اندر جو جہانگیر خان ترین صاحب کے قریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بیرسٹر شہزاد اکبر اور چند ایک لوگ جو پرائم منسٹر آفس کے اندر موجود ہیں وہ سازش کر رہے ہیں ترین صاحب کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایسی کوئی سازش نہیں کر رہے۔ تو اس کے اوپر جب یہ لوگ ملنے تھے پرائم منسٹر آفس میں تو وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ پارٹی کا ایک ایسا بندہ جو کہ پارٹیزن نہیں ہے، بائی پارٹیزن ہے، اس کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں، ودن جو پارٹی ان کا کوئی کسی کا وہ سائیڈ نہیں لیتے، ان سے جو ہے ایک جو ہے دونوں اطراف سے ان کا جو بیانیہ، ان کی سٹیٹمنٹس لے کے پرائم منسٹر کے سامنے رکھ دی جائیں کہ جی دونوں پارٹیز کہتی کیا ہے۔ البتہ جہاں تک قانونی طریقہ کار ہے وہ آگے بڑھنا ہے، لیکن جو ایاز صاحب کی بھی بات ہے، آبزرویشن ہے، اس کو بھی آپ ہرگز سائیڈ لائن نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے بڑوں کا احتساب بڑا مشکل سے ہوا ہے، جس کی جتنی لیکن ہم نے وزیر اعظم کو ہمیشہ یہ کہتے سنا ہے کہ مافیاز کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگا، حکومت جاتی ہے تو جائے، کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ کی منظوری کے بعد جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہیں اور ان مقدمات کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ آج کی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔